افسیوں کے نام خط اس کا 6 باب اور اس کی 18ویں آیت خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے۔ پاک کلام میں لکھا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو۔ کیسے دعا کیا کرو؟ بلا ناگا دعا کیا کرو۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے۔ سب مل کر کہیں گے آمین۔ جب ہم اس خط کو دیکھتے ہیں اور اس خط میں سے 6 باب کی 18ویں آیت کو دیکھتے ہیں، 3 چیزیں ہیں۔ کلام میں لکھا ہے ہر وقت، دوسری بات ہے ہر طرح سے ہمیں روح میں دعا اور منت کرنی ہے۔ یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو خداوند کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے کب دعا کرنی ہے، ہر وقت کب دعا کرنی ہے۔ بہت سارے لوگ آج یہ سوال کرتے ہیں، اور سوال یہ ہے، غیر قوموں میں رہتے ہوئے ہمارے ایماندار بہن بھائی سوال کرتے ہیں کہ مسیحوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے دعا کا کون سا وقت ہے؟ بہت سارے مذاہب ہیں، ان میں 5 وقت، 3 وقت یا مختلف اوقات ان کے عبادت کے لیے مخصوص ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ایک ایماندار کب دعا کر سکتا ہے، ہر وقت کب دعا کر سکتا ہے۔ سب بولیں کب دعا کر سکتا ہے؟ کام کرتے ہوئے آپ خداوند سے بات کر سکتے ہیں۔ دعا کے لیے کوئی جگہ یا وقت مخصوص نہیں، کوئی سمت مخصوص نہیں۔ ہاں، بڑی اچھی بات ہے کہ ہم صاف ستھرے لباس کے ساتھ ہاتھ منہ دھو کر، نہا کر، ایک اچھی صاف ستھری مخصوص جگہ پر بیٹھ کر دعا کریں، لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ ہر وقت، کب؟ ہر وقت، اور دوسری بات یہ کیا ہے؟ اور ہر طرح سے، جیسا بھی طریقہ کار ہے، جیسا بھی طریقہ کار آپ کو مناسب لگتا ہے۔ یعنی آپ سفر کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آنکھوں کو بند کر کے نہ کیجیے گا۔ آپ دعا کر سکتے ہیں، خدا سے بات کر سکتے ہیں، اور جب ہم اسے باپ کہتے ہیں تو ہمیں ٹھکرا نہیں دیتا، بلکہ وہ ہماری درخواست کو سنتا ہے۔ ہر طرح سے کوئی بھی طریقہ کار دعا کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کسی عبادت کو ٹیلی ویژن پر سن رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ دعا میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی دعا کو موبائل فون پر سن رہے ہیں، آپ اس میں بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن کلام یہ کہتا ہے کہ دعا ہر وقت اور ہر طرح سے کی جائے، لیکن کلام میں لکھا ہے روح سے کی جائے۔ کیسے دعا کی جائے؟ روح سے دعا کی جائے۔ اور روح سے کی جانے والی دعا کیا ہے؟ یہ دعا الفاظ پر محیط نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ شاید وہ تصور کرتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ دعا میں بڑے اچھے اچھے الفاظ بولے جائیں، یا دعا میں بائبل کی آیات کو زیادہ سے زیادہ کوٹ کیا جائے۔ بائبل کی آیات یا بائبل کے واقعات اگر ہم زیادہ سے زیادہ کوٹ کریں گے، اور ہم اگلے پیغام میں سیکھیں گے کہ کیا یہ دعا کرنے کا درست طریقہ ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہوگا تو پھر ہی میری دعا اچھی ہوگی۔ کلام میں لکھا ہے کہ دعا جو کی جائے وہ روح میں کی جائے۔ کس میں کی جائے؟ روح میں دعا کیا ہے؟ جب ہم روحانیت کے اس معیار پر آ جاتے ہیں کہ ہم اسے باپ کہنے سے جھجکتے نہیں، شرماتے نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ میں مانگ رہا ہوں وہ میرا خدا مجھے دے گا۔ میری الفاظ کی لینتھ، اس کا لمبا ہونا، وہ میری دعا کو قبول نہیں کروائے گا، بلکہ میرا روح میں خداوند کے ساتھ جو تعلق ہے وہ میری دعا کو اچھا بنائے گا اور میری دعا قبول ہوگی۔ یہ دعا اور ایسی دعا خداوند چاہتا ہے۔ اور آگے لکھا ہے کہ روح میں دعا اور منت کرتے رہو، یہ دعا کا طریقہ کار ہے۔ لیکن دعا کے اندر جو چیزیں شامل ہیں اکثر ہم انہیں بھول جاتے ہیں۔ اور ہم نے پہلے پیغام میں 4 باتوں پر غور کیا کہ ہماری دعا میں خداوند کی تعریف، نہائی التجا، یعنی اگر آنسو بہا کر ہم دعا کرنا چاہتے ہیں وہ شامل ہونی چاہیے۔ ہماری دعا میں شکر گزاری ہونی چاہیے،
اور جب خدا سے بات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس میں ہماری عرض اور درخواست وہ بھی شامل ہونی چاہیے۔ پانچویں بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر ہم پریشانی میں ہیں، اگر ہم دکھ میں ہیں، تو رہائی کے لیے خداوند سے ضرور التجا کریں۔ کس کے لیے التجا کریں؟ رہائی کے لیے خداوند سے التجا ضرور کریں۔ دعا میں ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم پریشانی میں ہیں، دکھ میں ہیں، تکلیف میں ہیں، تو ہم نے ضرور خدا کو کہنا ہے کہ اے خداوند مجھے اس دکھ یا پریشانی میں سے نکال۔ بہت سے لوگ ان کا یہ خیال ہے اور وہ بائبل کی آیت کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے۔ کہتے ہیں جی ہمارے خدا تو میں نے خود ہی مجھے سب کچھ دے گا، وہ مجھے رہائی بخشے گا، مجھے دکھ میں سے، تکلیف میں سے، پریشانی میں سے بھی نکالے گا۔ مجھے خداوند کو کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہم جانتے ہیں اور ہم زبور گاتے بھی، آج بھی ہم گا رہے تھے زبور 69، اور زبونوی سے کیا کہتا ہے کہ مصیبت دے وچ پھسیا ہاں، تارا دکھ وچ پھسیا ہاں، خلاصی دے گا خدا، بلندی مینوں بخشے۔ اگر ہم کسی جگہ پر پھنس چکے ہیں، ہمارا وہاں سے نکلنا ناممکن ہے اور ہمارا وہاں سے نکلنا ناممکن نظر آ رہا ہے، تو ہمیں دعا میں رہائی کے لیے خداوند سے التجا کرنی ہے۔ آئے ہم زبور 3 اور اس کی چند آیات خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ زبور کی کتاب زبور 3 اور اس کی چند آیات، پہلی چند آیات ان کو دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، یہ داؤد کا مزمور ہے جب وہ اپنے بیٹے ابی سلوم سے بھاگا تھا۔ زبونوی سے کہتا ہے، اے خداوند میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے، وہ جو میرے خلاف اٹھتے ہیں بہت ہیں، بہت سے میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، لیکن تو اے خداوند ہر طرف سے میری سپر ہے، میرا فخر اور سرفراز کرنے والا۔ زبور نویس خداوند کو کہتا ہے، رہائی کے لیے التجا کرتا ہے کہ میرے ستانے والے کتنے بڑھ گئے۔ یہاں پر میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اکثر ہم لوگوں کے نام لے کر خداوند سے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے خداوند میرا فلاں رشتہ دار، میرا فلاں محلے دار، میرا فلاں جاننے والا، دیکھ اس نے میرے ساتھ کتنا برا کیا، اے خداوند تو اپنا غضب اس پر نازل کر۔ داؤد کا بیٹا بھی سلوم وہ اپنے باپ کے مد مقابل آ گیا۔ داؤد اپنے بیٹے کا نام لے کر نہیں کہتا، لیکن وہ خداوند سے درخواست ضرور کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ستانے والے بڑھ گئے، جو میرے خلاف اٹھتے ہیں وہ بہت سے ہیں، اور وہ میری جان کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے اس کی کمک نہ ہوگی، یعنی خدا اسے نہیں بچائے گا۔ وہ رہائی کے لیے التجا تو کرتا ہے، لیکن اپنے دشمنوں کے لیے موت نہیں مانگ رہا۔ وہ اپنے دشمنوں کے لیے یہ دعا نہیں کرتا کہ اے خداوند تو اپنا فضل ان پر سے اٹھا لے، اے خداوند تو اپنا قہر ان پر نازل کر۔ آج اگر ایماندار رہائی کے لیے خدا سے التجا کرتے ہیں تو ساتھ وہ دشمنوں کے لیے خدا کا غضب بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ دعا کرتے ہوئے میں یاد رکھنا ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرو، اور یہ دعا یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اے خداوند اے مر جائے، اے خداوند ادا کتے ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ تم مگروں لے جائے۔ یہ دعا یسوع مسیح نے نہیں کہی، بلکہ اس نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے دشمنوں کو کیا کرنا ہے؟ معاف کرنا ہے۔ اور دیکھیں کوئی بھی شخص اگر وہ کسی ایماندار کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ شخص اصل میں کام نہیں کرتا، بلکہ جو قوت ابلیس کی طاقت، ابلیس کی قوت جو اس کے اندر کام کرتی ہے وہ اس شخص سے کام کروا رہی ہے۔ ہم نے اس شخص کے لیے موت نہیں مانگنی، ہم نے اس شخص کے لیے خدا کا غضب نہیں مانگنا، بلکہ دعا کرنی کہ اے خداوند مجھے اس میں سے رہائی بخش، اور وہ طاقت جو اس کے اندر کام کرتی ہے یعنی ابلیس کی طاقت، اے خداوند تو اسے ختم کر۔ رہائی کے لیے ہم نے اپنے خداوند سے التجا کرنی ہے۔ ایک اور حوالہ ہم دیکھیں گے، مقدس لوکا کی انجیل اس کا
22واں باب اس کی 39ویں آیت سے اس کی 42ویں آیت، خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے مقدس لوکا کی انجیل اس کا 22واں باب اور اس کی 39ویں آیت سے 42ویں آیت خداوند کے کلام میں لکھا ہے، 39ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور اس کے شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے، اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، اور وہ ان سے بامشکل الگ ہو کر آگے بڑھا اور گھٹنے ٹیک کر یوں دعا کرنے لگا کہ اے باپ اگر تو چاہے تو یہ پیالہ مجھ سے ہٹا لے، اور آگے لکھا تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ یسوع مسیح نے بھی رہائی کے لیے التجا کی اور کہا کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ، لفظ پیالے کا مطلب ہے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ تکلیف یہ میری زندگی میں سے ہٹا لے، لیکن ساتھ میں کیا کہا، پھر بھی میری نہیں بلکہ کس کی مرضی پوری ہو۔ اور ایک اور حوالہ ہے جسے آپ گھر پر جا کر پڑھیے گا، یونا نبی کا صحیفہ اس کا 2 باب، یہ ایک لمبی اور طویل دعا ہے جو یونا نبی نے تب کی جب وہ بڑی مچھلی کے پیٹ میں تھا۔ یاد ہے سب کو، یونا جب مچھلی نے اسے زندہ نگل لیا، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں ہے تو وہ رہائی کے لیے التجا کر رہا ہے۔ ہم اگر پریشانی یا دکھ میں ہیں تو ہمیں رہائی کے لیے خداوند سے التجا ضرور کرنی ہے، لیکن اس التجا میں جو آپ کو ستانے والے ہیں، جو آپ کو پریشان کرنے والے ہیں، جو آپ کے خلاف صف آرائی کر رہے ہیں، جو آپ کے خلاف گروپ بن چکا ہے، جو آپ کے خلاف لوگ ہو چکے ہیں، آپ نے ان کے لیے یہ دعا نہیں کرنی کہ اے خداوند تو انہیں ختم کر دے، بلکہ یسوع کے اس فرمان کو یاد رکھنا ہے کہ اپنے دشمنوں کو معاف کرو اور اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے۔ تب ہی ہم خداوند کے سچے اور اچھے فرزند ٹھہریں گے۔ چھٹی بات جسے ہم نے اپنی دعا میں شامل کرنا ہے، دعا کا طریقہ کار جو ہمیں ملتا ہے کلام میں، وہ یہ ہے کہ جب بھی دعا کریں شخصی دعا کریں، یا آپ خاندان میں بیٹھے ہیں، جب آپ خاندان کا ایک فرد ہے تو جب آپ خداوند سے دعا کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں پچھتاوے کا احساس ضرور لے کر آئیں۔ سارا دن اگر آپ نے کوئی ایسی غلطی یا گناہ کیا تو دعا یہ نہیں کہ 2 منٹ بیٹھ کے کہنا ہے خداوند میں آیا ہوں، تیرا شکر گزار ہوں، سارا دن تو نے بڑی مدد کی، بڑی حفاظت کی، اے خداوند رات بھر بھی حفاظت کرنا، ساری ضرورتوں کو پورا کرنا، میرے بچوں کے ساتھ ہونا، میرے والدین کے ساتھ ہونا، یہ کرنا وہ کرنا، اور آمین کہہ کے سو جائیں۔ نہیں، اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے آج کے دن میں کوئی ایسا کام کیا جس پر آپ کو ندامت ہے، جس پر آپ کو شرمندگی ہے، وہ غلطی آپ سے ہوئی، وہ گناہ آپ سے سرزد ہوا، تو اس پر پچھتاوے کا اظہار ضرور کریں۔ اور کلام مقدس میں ہمیں ایسی ایک بات زبور 51 اور اس کی پہلی 4 آیات میں بھی ملتی ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا، زبور 51 اس کی پہلی آیت سے 4تھی آیت، خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اے خدا اپنی شفقت کے مطابق مجھ پر رحم کر، اپنی رحمت کی کثرت کے مطابق میری خطائیں مٹا دے، میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال اور میرے گناہ سے مجھے پاک کر، کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے۔ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے اور وہ کام کیا جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ زبور نویس داؤد بھی جب وہ بتسبا کے پاس گیا، اس سے غلطی ہوئی اور ناتن نبی نے آ کر اس کے گناہ پر اسے ڈانٹا، اسے یہ پتا چلا کہ یہ غلطی مجھ سے ہوئی، تو لکھا ہے کلام میں کہ اس نے اپنے گناہ پر پچھتاوے کا اظہار کیا۔ آج ہماری زندگی میں ہر روز جب گناہ ہوتے ہیں تو ہم ان گناہوں کے لیے معافی نہیں مانگتے اور گناہ بڑھتے جاتے ہیں،
کلام میں لکھا ہے کہ گناہ جب بڑھ چکا تو وہ کیا پیدا کرتا ہے؟ موت پیدا کرتا ہے۔ گناہ کیا پیدا کرتا ہے؟ اور پوری آیت یہ ہے کہ ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے۔ خواہش حاملہ ہوتی ہے تو وہ گناہ کو جنم دیتی ہے، اور گناہ جب بڑھ جاتا ہے تو وہ کیا پیدا کرتا ہے؟ موت پیدا کرتا ہے۔ اور وہ موت کیا ہے؟ خدا سے دوری۔ پھر ہم دعا کرنا بھی پسند نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ ہیں سالہ سال ہو گئے، میں چرچ کے لیے انہیں کہہ کر خود تھک گیا۔ میں نے کہا جی چرچ نہیں آتے، پاش صاحب بڑیاں غلطیاں ہوئی ہیں زندگی چ۔ جب ایک غلطی ہوتی ہے اور اس کے لیے ہم معافی نہیں مانگتے، اس گناہ پر پچھتاوے کا اظہار نہیں کرتے، تو وہ پھر غلطیاں ہماری زندگی میں بڑھتی جاتی ہیں۔ زبور نویس سے جب غلطی ہوئی تو اس نے خداوند سے معافی مانگی، اور وہ کیسے اقرار کرتا ہے کہ اے خداوند تیرا رحم بہت زیادہ ہے، تیری رحمت کثرت سے ہے، تو اپنی رحمت کی کثرت سے میری خطائیں مٹا دے۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے خداوند گو کہ میرا گناہ، میری غلطی، میرا قصور وہ بہت بڑا ہے، لیکن اے خداوند تو اپنی رحمت کی کثرت سے میری خطائیں مٹا دے اور میری بدی کو مجھ سے دھو ڈال۔ جب شام کو، صبح کو، دوپہر کو جب بھی دعا کرتے ہیں یا کبھی کوئی غلطی ہوئی اور آپ کو محسوس ہوا کہ غلط ہوا، تبھی بیٹھ جائیں، اسی جگہ پر بیٹھ کر معافی مانگیں۔ اگر وہ شخص آپ کے سامنے آپ نے اس کو برا بھلا کہا تو اسے بھی کہیں بھائی مجھے معاف کریں۔ اپنے خداوند کے حضور میں جائیں، اسے بھی کہیں کہ اے خداوند مجھے معاف کر۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ایسا کرنے سے کیا ہوگا کہ خداوند ہماری غلطی اور گناہ کو بھی معاف کرے گا۔ یاد رکھیں، وہ گناہ جن کی معافی نہیں مانگی جاتی، وہ گناہ جن کی معافی نہیں مانگی جاتی، وہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوتے، اور وہ گناہ جن کی معافی مانگ لی جاتی ہے خداوند ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے گناہوں کی گٹھڑی کو، ہم اپنے گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے رہیں۔ ایک طرف ہم دعا کر رہے ہیں، دوسری طرف گناہ بھی ہو رہے ہیں، ہم ان گناہوں پر پچھتاوے کا، ندامت کا، شرمندگی کا اظہار نہیں کر رہے، ہم معافی نہیں مانگ رہے۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ ہم، اگر ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے تو ہم اپنی دعا میں اس پچھتاوے کا اظہار کریں۔ بائبل مقدس میں ہمیں ایسے بہت سارے لوگ ملتے ہیں جن سے غلطی ہوئی، اور آج ہم نے ایک شخص داؤد بادشاہ کی زندگی پر بھی غور کیا کہ جب اس سے غلطی ہوئی تو اس نے اپنی غلطی کا اظہار خداوند کے حضور میں کیا اور معافی مانگی۔ اور ہم گاتے ہیں بھی زبور 51 میں کہ ہم مان لے ہاں میں تے ہاں ڈاڈا بدکار۔ اپنے آپ کو گناہ گار کہنا یا یہ کہنا کہ اے خداوند میں ان سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، یہ بڑا مشکل ہے۔ اپنے آپ کو سب سے زیادہ راست باز، سب سے زیادہ دعا گو، اپنے آپ کو سب سے زیادہ روحانی کہنا تو بڑا ہی آسان ہے، لیکن یہ کہنا کہ اے خداوند میں بڑا گناہ گار ہوں مجھے معاف کر، یہ مشکل ہے۔ اور اس مشکل کام کو جب ہم دعا میں کہیں گے کہ اے خداوند میں گناہ گار ہوں مجھے معاف کر، میں نے، میرے خاندان نے، اور میں نے، اور کلیسیا نے، ہم نے ایماندار ہوتے ہوئے غلطی کی، گناہ کیا، اے خداوند مجھے معاف کر۔ کل ہم ایک جگہ پر موجود تھے اور ہمارے کلیسیا سے بہت سارے لوگ اس جگہ پر موجود تھے، اور ہم نے ایسی بہت ساری باتیں دیکھی کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے تھے، وہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں غلط ہوں۔ آج اگر ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں غلط ہوں، خداوند کے حضور میں کہیں گے تو وہ ہمیں معاف کرے گا۔ اپنے رشتوں میں، اپنے تعلقات میں پچھتاوا کریں کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں غلط ہوں مجھے معاف کریں، ساری چیزیں آسان ہوتی جائیں گی، ہمارے رشتے، ہمارے تعلقات مضبوط ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جب ہم خداوند کے کلام میں زبور کی کتاب زبور 32 اس کو دیکھتے ہیں اور اس کی پہلی جو 5 آیات ہیں، ہم خداوند کے کلام میں ان پر غور کرتے ہیں، تو یہ زبور اور یہ آیات پچھتاوے کے اظہار کے بعد خداوند کی بحالی کا یقین ہمیں دلاتا ہے کہ جب ہم اپنے گناہ پر ندامت، پچھتاوے کا اظہار کرتے ہیں تو خداوند ہمیں معاف بھی کرتا ہے۔ زبور 32 اس کی پہلی آیت سے پڑھوں گا کہ مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا۔ کیا ہوا اس کا گناہ؟ یعنی جو غلط تھا اسے چھپا دیا۔ وہ شخص کیا ہے؟ کلام میں لکھا ہے وہ شخص کیا ہے؟ مبارک ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں
نہیں لاتا، اور کس کی بدکاری کو نہیں لاتا؟ جس سے گناہ ہو جائے تو وہ جلدی سے اس کے لیے معافی مانگ لیتا ہے، پھر خدا اس کا گناہ مسوب بھی نہیں کرتا۔ اور زبور نبی داؤد نے بھی ایسا ہی کیا، اور وہ یہ بیان کرتا ہے رومیوں کے خط میں، پالوس رسول بھی اس بات کا حوالہ دیتا ہے کہ مبارک وہ شخص ہے جس کا گناہ خدا محسوب نہیں کرتا، یعنی اس کا گناہ حساب میں نہیں آتا۔ اور کب نہیں آتا؟ جب ہمیں پتہ چل جائے، اور ساتھ ہی ہم جا کر جھک جائیں، آنسوؤں کے ساتھ دعا کریں اور کہیں کہ خداوند مجھے معاف کر، اپنی اس درخواست کو خداوند کی حضور میں رکھیں۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم دوسروں کی غلطیوں کو تو نکالتے ہیں، دوسروں کی غلط چیزیں ہمیں ساری نظر آ رہی ہوتی ہیں، دوسروں کی تنکے ہمیں نظر آتے ہیں آنکھوں میں، اپنا آنکھ کا شتیر ہے اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ وہ بڑا اچھا ایک شعر کسی شاعر کا ہے کہ اپنے گناہوں پر ڈال کر پردہ ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، یعنی خود غلط ہے، اپنی باتوں کو چھپا دیا، اپنی چھوٹی سی خطا اور گناہ وہ بھی کچھ نہیں، کسی شخص نے کوئی بات کی تو وہ ہم اس سے سالہ سال اور صدیوں تک چھوڑتے نہیں۔ اگر گناہ کیا ہے تو اس کی معافی مانگے۔ کلام میں لکھا ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا وہ مبارک ہے، اور جس کے دل میں مکر نہیں۔ اور لکھا ہے کہ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کراہنے سے میری ہڈیاں گھل گئیں۔ جب گناہ ہمارے بدن میں ہوتا ہے اور ہم معافی نہیں مانگتے تو پھر ہماری زندگی میں ابتری ہوتی ہے، ہمارے اندر ہمت نہیں پڑتی کہ گرجے کس منہ نہ جائیے، ہمارے اندر ہمت نہیں پڑتی کہ عبادت میں کیسے بیٹھوں، لیکن گناہ کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ اور لکھا ہے کیونکہ تیرا ہاتھ رات دن مجھ پر بھاری تھا، میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی۔ آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اپنے گھروں میں دیکھیں، اپنی کلیسیا میں، خاندانوں میں دیکھیں کہ جنہوں نے گناہ کیا، ایک کیا، دو کیا، معافی نہیں مانگی، کرتے رہے اور آخرکار خدا سے دور چلے گئے۔ یاد رکھیں کہ ہر نکمی بات، ہر بری بات، ہر گناہ، غلطی جو ہم کرتے ہیں، خداوند کے حضور میں ہمیں اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ جب ہم برے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں تو ہمارا خدا پہلے سے ان سے واقف ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ بتسبا کے ساتھ داؤد نے جو کچھ کیا وہ اس نے اپنے محل میں کیا، لیکن خداوند کا بندہ ناتن آ کر اسے بتا رہا ہے کہ جو کچھ تو نے کیا وہ غلط تھا۔ لیکن جب اسے پتا چلا تو پھر اس نے اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ آخری بات جس پر ہم غور کریں گے کہ دعا میں ہمیں اس بات کو شامل کرنا ہے، اپنے دعا کا طریقہ کار جو ہے اس میں ہم نے اس بات کو لانا ہے، وہ یہ کہ ہمیشہ اپنی زندگی کے ہر کام میں رہنمائی کے لیے ہمیں خداوند سے التجا کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے رہنمائی کے لیے خداوند سے؟ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ایک خادم ہوتے ہوئے کہ جب کلیسیا میں ہمارے بہن بھائی وہ کچھ کرنے لگتے ہیں، کچھ اپنے گھر میں کوئی تعمیراتی کام کرنے لگیں، بچوں کے رشتے طے کرنے لگیں، گھر میں کچھ لینا چاہتے ہیں یا کچھ لیا ہے تو اس کے لیے وہ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اگر کچھ لینا چاہتے ہیں تو درخواست کرتے ہیں، کچھ کرنا چاہتے ہیں کہ جی خداوند سے دعا کریں کہ خداوند ہمیں بتایا۔ ابھی گزشتہ اتوار کی بات ہے، ہماری کلیسیا میں خاندان ہے، انہوں نے اپنے گھر میں گھر کے اندر سیڑھی بنانی تھی، تو انہوں نے مجھے آپ بلایا کہ پائی صاحب آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں اس میں خداوند ہمیں ہماری رہنمائی کرے۔ مجھے یقین جانے بڑی خوشی ہوئی اس بات کے لیے کہ خدا کے خادم کو اور سب سے بڑھ کر خدا کو انہوں نے اس کام میں شامل کی کہ خداوند اس کام کے لیے انہیں اچھی رہنمائی بخشے۔ جب بھی آپ دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہوئے آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی نئے کام کو شروع کرنا چاہتے ہیں تو خداوند سے ضرور رہنمائی لیں۔ آج ہم رہنمائی لینے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ اپنے ہم جنس انسانوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس، اچھے تعلقات والوں کے پاس۔ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، بھائی میری رہنمائی کریں، میرا کاروبار اچھا چلے گا، ہم یہاں پر رشتہ کرنا لگے ہیں، میری رہنمائی کریں کہ یہ لوگ کیسے ہیں۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جس میں ہم انسانوں کی رہنمائی چاہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ دعا میں ہم خداوند کی رہنمائی کو طلب نہیں کرتے، اور جب ہم رہنمائی طلب نہیں کرتے تو آخر میں جب ہمیں نقصان ہوتا ہے تو اسی رو کے پتہ کی کرنے، پتہ نہیں اس مصیبت لیے اسی رہ گیا سا، خدا نے ساڑھے نہ پتنی انج کیوں ہون دیتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رہنمائی تو اس سے چاہی نہیں۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اپنے روزمرہ کے کاموں میں ہم رہنمائی نہیں چاہتے۔ اگر آپ صبح اٹھ کر اپنے کام پر جاتے ہیں
تو ضرور اس سے رہنمائی چاہیے کہ اے خداوند آج کے دن کے لیے تو کیا چاہتا ہے کہ میں کیسے کام کروں، آج میرا دن کیسے گزرے۔ اے خداوند وہ جو مجھے پریشان کرتے ہیں مجھے رہنمائی دے کہ میں انہیں کیسے جواب دوں۔ اور ہدایت کے لیے ہم خداوند کی حاکمیت کا اقرار نہیں کرتے بلکہ اپنی مرضی کرتے جاتے ہیں، غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جاتے اور نقصان اٹھاتے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے جب ہماری زندگی میں رہنمائی نہیں ہوتی تو ہمیں تکلیفوں کا، پریشانیوں کا اور ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے مثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت۔ امثال کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، سارے دل سے خداوند پر توکل کر۔ کیا کر؟ سارے دل سے خداوند پر، اپنے فہم پر تکیہ نہ کر۔ یعنی اپنی عقل پر تکیہ نہیں کرنا، یہ نہیں سمجھنا کہ میں عقل کل ہوں، میں جو چاہوں گا وہ کر لوں گا۔ لکھا ہے کہ اپنے سارے دل سے کس پر توکل کر؟ سب بولیں کس پر توکل کر؟ توکل خداوند پر کرنا ہے، اپنے فہم پر یا اپنی عقل یا اپنی حکمت کو بہتر نہیں جاننا۔ اور آگے لکھا ہے، اور اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، جب پہچانیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ تیری رہنمائی کرے گا۔ ہدایت کے لیے خداوند سے دعا کریں کہ اے خداوند مجھے بتا، اے خداوند میری رہنمائی کر کہ اس رشتے کو، اس تعلق کو، اس کام کو، اس ذمہ داری کو، اپنے اس نئے کام کو، اپنے اس پرانے کام کو جب میں ختم کرنا چاہتا ہوں تو اے خداوند اس میں تیری رہنمائی میرے لیے کیا ہے۔ لیکن آج ایسی دعائیں اور دعا کا ایسا طریقہ کار اور ہماری دعاؤں میں یہ چیزیں شامل نہیں، کیونکہ صدیوں سے، سالوں سے ہم ایسی دعائیں کرتے آ رہے ہیں جس میں دہرائی زیادہ ہے۔ چند ایک سال پہلے مجھے ایک چرچ میں بلایا گیا، مجھے کہا گیا کہ دعا کے تعلق پر یہاں پر کچھ سکھائیں، اور یہ بتایا گیا کہ اس کلیسیا میں جو بھی شخص اٹھتا ہے اس کی دعا ایک ہی جیسی دعا ہے، جو بھی آتا ہے پادری صاحب کے لیے بھی دعا کر رہا ہے، چرچ کے لیے بھی دعا، ہر ایک کی دعا ایسے کہ جیسے سامنے لکھی ہوئی ہے اور اس نے وہی دعا کرنی ہے۔ تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ پہلی بات یہ کہ جب آپ کسی کو سامنے بلاتے تو اس کو ضرور بتائیں کہ اس مقصد کے لیے دعا کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کلیسیا میں اس بات پر پیغام دیں کہ جب ہم کلیسیا میں موجود ہوتے ہیں تو مختلف مقاصد ہمارے خداوند کے حضور میں ہوتے ہیں۔ ہم نے شکر گزاری بھی کرنی ہے، ہم نے مناجاتی دعا بھی کرنی ہے، ہم نے رہنمائی کے لیے جو ہمارے کام ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ جب ان باتوں کو وہاں پر سکھایا گیا تو کافی تبدیلی اور بہتری وہاں پر آئی۔ وجہ یہ ہے کہ سالہ سال سے ہم اپنے بڑوں بزرگوں کو یہ سنتے آ رہے ہیں کہ دعا میں یہ چیزیں شامل ہیں، الفاظ بھی وہی ہیں، باتیں بھی وہی ہیں۔ آج ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم فون پر کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں، آج کل پیکیجز ہیں، کوئی 1 گھنٹہ بات کرے تو کیا 1 گھنٹہ ایک ہی بات ہوتی رہتی ہے؟ جی بہنیں بتائیں، بڑا شوق ہے سب کو، بھائی بھی، تو کیا 1 گھنٹہ میں ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں؟ باتیں مختلف ہو جاتی ہیں، اور کیوں مختلف ہوتی ہیں؟ کیونکہ جس سے ہم بات کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا اچھا ہے، شاید ہمارا باپ، ہماری ماں، بہن، بھائی ہے، ہمارے پاس کرنے کے لیے اس کے ساتھ بہت ساری باتیں ہیں۔ اگر ہر دفعہ آپ کی دعا کے الفاظ وہی ہیں، ہر دفعہ آپ کی دعا میں ریپیٹیشن ہے، دہرائی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے ساتھ آپ کا اتنا کوئی تعلق ہے کہ 2 گلاں کر دے تو گالاں ختم ہو جاندیاں نے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ساری رات دعا کرتے رہتے ہیں، اور کیوں کرتے رہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی دعا میں خداوند کی تعریف بھی ہوتی ہے، نہائی التجا بھی ہوتی ہے، شکر گزاری بھی ہوتی ہے، درخواستیں بھی ہوتی ہیں، رہائی کے لیے التجا بھی ہوتی ہے، دعا میں پچھتاوے کا اظہار بھی ہے، اور رہنمائی کے لیے التجا بھی ہوتی ہے۔ جب یہ چیزیں ہماری دعا میں شامل ہوں گی تو پھر ہمارے الفاظ ایک جیسے نہیں رہیں گے، ہم دوسروں کے لیے برکت چاہنے والے ہوں گے۔ اور ہمیں سلاطین کی کتاب میں نے حوالہ بھی سامنے لکھا، آپ گھر پر جا کر دیکھ لیں، پہلا سلاطین اس کا 3 باب 4 آیت سے 9 آیت میں ہمیں اس بات کا ذکر ملتا ہے۔ اور اسی طرح زبور کی کتاب زبور 25 اس کی 4 آیت سے 5 آیت، ہمیں اس کو بھی دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، زبور 25 4 آیت اور 5 آیت، اے خداوند اپنی راہیں مجھے دکھا اور اپنے راستے مجھے
بتا دے، اپنے راستے کیا کر مجھے اپنی سچائی پر چلا اور تعلیم دے، کیونکہ تو میرا نجات دینے والا خدا ہے، میں دن بھر تیرا ہی منتظر رہتا ہوں۔ یہ رہنمائی کے لیے درخواست ہے۔ اکثر ہماری دعاؤں میں رہنمائی، خداوند سے رہنمائی نہیں ہوتی، ہم انسانوں سے تو رہنمائی لیتے ہیں، اچھے کسی عقل مند شخص سے تو رہنمائی لیتے ہیں، لیکن خداوند سے دعا میں رہنمائی کے لیے درخواست نہیں کرتے۔ خداوند سے بڑھ کر اچھا دوست اور اچھا رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انسان تو صرف سامنے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خداوند کو مستقبل کا بھی پتہ ہے، اس سے ماضی کا بھی پتہ ہے، اس سے ہمارے حال کا بھی پتہ ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنی دعا میں ضرور برضرور خداوند سے رہنمائی چاہنی چاہیے۔ اکثر رشتے ناتے تعلقات ہم انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی مرضی سے ختم کر دیتے ہیں، بچے اس رشتے کو یا تعلق کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے رہنمائی اپنی عقل سے، اپنی فہم سے لی ہوتی ہے، یا دوسرے انسانوں سے لی ہوتی ہے، خداوند سے نہیں لی ہوتی۔ اگر خداوند سے رہنمائی لیں تو وہ ضرور ہمیں بتائے گا کہ کیا ہم نے اس کام کو کرنا ہے یا نہیں، ہم نے اگر کرنا ہے تو کس طریقہ کار کے مطابق کرنا ہے۔ آج ہم نے ان 3 باتوں پر، گزشتہ اتوار 4 باتوں پر غور کیا۔ یہ 7 باتیں میں آپ سے التماس کروں گا کہ انہیں اپنی دعا میں شامل کریں۔ تعریف، خداوند کی تعریف بھی ضرور کریں۔ ان حوالہ جات کو آپ نے لکھا ہوگا، اگر نہیں لکھا تو بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ ضرور آپ سے درخواست کروں گا کہ اپنی دعا میں ان چیزوں کو شامل کریں۔ پھر جب دعا میں یہ چیزیں شامل ہوں گی تو پالوس رسول افسیوں کی کلیسیا کو لکھے گئے خط اس کے 6 باب میں جو یہ کہتا ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح سے دعا اور روح میں دعا اور منت کرتے رہو، پھر ہمیں ہر وقت اور ہر طرح سے دعا کرنا مشکل نہیں لگے گا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم صبح کی دعا کے عادی ہوتے ہیں کہ صبح اٹھے تو کیا خداوند رات دی طرح شکر، سون لگے تو کیا خداوند سارے دن لی شکر، رات میں ہمارے ساتھ ہونا ہماری دعا اتنی کوئی ہوتی ہے، اسی لیے ہر وقت ہم دعا نہیں کرتے۔ غیر قوم جہاں پر ہم رہتے ہیں وہ ان کی دکانوں میں اکثر سٹکر لگے ہوتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے کہ اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہر وقت ذکر کرتے رہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو جیسے پالوس کہتا ہے کہ ہر وقت دعا کرتے رہیں، ہر وقت خداوند سے دعا کرتے رہیں۔ خداوند خدا ہمیں گناہ سے بھی بچائے گا، رہنمائی بھی دے گا، وہ ہماری شکر گزاریاں بھی قبول کرے گا، اور یہ سب چیزیں جو یہاں پر لکھی ہیں یہ ہماری دعا میں شامل ہوں گی۔ خداوند آج کلام کی وسیلہ سے ہمیں برکت دے اور ہمیں اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔